بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہیں، اور تجھ سے مدد چاہیں۔ تعلق، اس کا تعلق گزشتہ آیت سے چند طرح سے ہے۔ اول یہ کہ سورہ فاتحہ میں چند مضمون ہیں۔ پہلا خدا کی حمد، دوسرا اپنی بندگی کا اظہار، تیسرے اس سے دعا مانگو۔ اس سے پہلے دو مضمون بیان ہو چکے ہیں، اب تیسرا شروع ہوتا ہے، مگر چونکہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ کسی وسیلہ سے کی جائے، اس لیے اس سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا اور بعد میں دعا کا، یعنی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے وسیلہ سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے مصیبتوں کے وقت نمازیں پڑھ کر، صدقات وغیرہ کر کے، نیک اعمال کر کے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ عبادات قبولیت دعا کا وسیلہ بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی رب کی عبادت ہے، اور ہر عبادت دعا کا وسیلہ ہے۔ رب نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ دوسرے اس طرح کے اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عرض کیا جا رہا ہے خدایا اس عبادت کو مکمل کرنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو انجام پر پہنچانا تیرا کام۔ تیسرے اس طرح کے عبادت کی کچھ ظاہری شرطیں ہیں جن کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی، جیسے نماز کے لیے وضو وغیرہ، انہیں شرائط ادا کہتے ہیں، اور کچھ باطنی شرطیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی، جیسے دل میں خشوع و خضوع کا ہونا، ریا اور فخر سے پاک ہونا وغیرہ، کہ جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلی قسم کی شرطیں وضو کرنا وغیرہ بظاہر انسان کے قبضے میں ہیں، لیکن دوسری قسم کی شرطوں میں انسان بالکل بے بس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دل کا حاضر ہونا اور خیالات کا پاک و صاف ہونا انسان کے قابو سے باہر ہے۔ اس لیے پہلے عرض کیا گیا ایاک نعبد، یعنی ہم ظاہری شرطیں ادا کر کے تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسری قسم کی شرطوں کے لحاظ سے کہا گیا ایاک نستعین، خدایا ان شرطوں میں تیری مدد مانگتے ہیں۔ چوتھے اس طرح کے پہلے اپنی عبادت کرنے کا ذکر تھا، اور اب عرض کیا گیا کہ اس عبادت کا رب کی بارگاہ تک بخیریت پہنچ جانا اور مقبول ہونا یہ رب ہی کے کرم پر موقوف ہے، کیونکہ بہت سے ایسے عارضے پیش آ جاتے ہیں کہ جن سے سارا کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو عرض کیا خدایا عبادت ہم نے کر دی اور آئندہ اس کی حفاظت میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پانچویں اس طرح کے عبادت سے روکنے والی چند چیزیں ہیں: نفس، شیطان، دنیاوی الجھنیں اور برے یار۔ اور عبادت کرانے والی چند چیزیں ہیں: روح، ایمان، قرآن۔ تو گویا عبادت کرتے وقت دو لشکروں کا مقابلہ ہے۔ پہلے تو عرض کیا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر عرض کیا خداوند ہمارے اس جہاد میں رحمانی لشکر کو شیطانی لشکر پر فتح دے، اس میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر عالمانہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں مدد سے مراد یا تو صرف عبادت میں مدد مانگنا ہے یا سارے دنیاوی دینی کاموں میں۔ دوسرے معنی زیادہ مناسب ہے، تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ جس طرح ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اسی طرح صرف تجھ سے ہی ہر کام میں مدد مانگتے ہیں۔ ہم مشرک نہیں ہیں کہ بعض کاموں میں تجھ سے مدد لیں اور بعض میں تیرے سوا کسی اور سے۔ ہر کام میں تجھ ہی پر اعتماد ہے اور تیری ہی مدد سچی مدد ہے۔ اس میں بندے کو تعلیم ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر نظر رکھے اور اس کو اپنا حقیقی مددگار جانے۔ اگر مخلوق کی طرف سے کبھی کوئی مدد کر بھی دے تو یہ
سمجھے کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے خدام اور آلات ہیں۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ بجلی سدھا کام کر رہی ہے، روشنی دیتی ہے، پنکھے چلاتی ہے، گاڑیاں کھینچتی ہیں، لیکن یہ محض بجلی کے تار کا نہیں بلکہ یہ سارے کام پاور ہاؤس سے ہو رہے ہیں۔ جس کسی نے ہماری مدد کی، اس میں مدد کی طاقت نہ ہوتی یا اس کے دل میں رحم نہ آتا ہو تو وہ کبھی ہماری مدد نہ کرتا، اور یہ طاقت اور رحم دلی رب کی طرف سے ہے تو حقیقی مددگار وہی ہوا۔ لہٰذا رب کو چھوڑ کر کسی اور پر اعتماد کرنا محض نادانی ہے۔ تفسیر صوفیانہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک درجہ ہمارے یہاں وہ بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں رکھتا، بلکہ بعض موقعوں پر حق تعالیٰ سے اپنی زبان سے عرض حال نہیں کرتا تاکہ یہ دعائیہ الفاظ بھی آڑ نہ ہو جائیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک درجہ ہمارے یہاں وہ بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں رکھتا، بلکہ بعض موقعوں پر حق تعالیٰ سے بھی اپنی زبان سے عرض حال نہیں کرتا تاکہ یہ دعائیہ الفاظ بھی آڑ نہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرودی آگ کی طرف چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کچھ آپ کو حاجت ہے؟ فرمایا تم سے کچھ نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب ہی سے عرض کیجئے۔ فرمایا یعنی وہ خود جانتا ہے، اس کا جاننا کافی ہے، پھر میری عرض کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہ حالت ہے کہ جس میں دعا مانگنے سے بھی گریز ہے۔ اس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ خیال رہے کہ اولیاء کرام کی یہ حالت ہر وقت نہیں ہوتی۔ جب وقت امتحان ہو تو دعا نہ مانگنا اور راضی برضا رہنا عبادت ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی نے دعا نہ کی کہ خدایا کربلا کی مصیبت ان سے ٹال دے، اور جب بندگی کے اظہار کا وقت ہو تو ہر چیز رب سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اس سے مانگو، کیونکہ بندے کا کام مانگنا ہی ہے۔ فرمایا کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے جب ایاک نستعین پر عمل کیا تو ان پر نمرودی آگ گلزار بنا دی گئی۔ تو جو مسلمان یہ عرض کرے تو انشاءاللہ جہنم کی آگ اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی، بلکہ جب مومن صراط سے گزرے گا تو نار پکارے گی کہ تیرا نور ایمانی مجھے بجھا دیتا ہے۔ ایک وقت جنتی مسلمان گنہگار مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، ان پر آگ اثر نہ کر سکے گی۔ اعتراضات۔ بے ادبوں کا اعتراض۔ جب تم نے تلاوت قرآن پاک میں رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو نبیوں اور ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ یہ شرک ہے۔ جواب: انبیاء اولیاء سے امداد لینا حقیقت میں رب ہی سے امداد ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم فرمایا، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں مدد لو صبر و نماز سے۔ صبر و نماز بھی غیر خدا ہیں۔ نیز فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ رب تعالیٰ غنی ہو کر بندوں سے مدد طلب کرتا ہے، تو اگر ہم محتاج بندے کسی بندے سے مدد مانگے تو کیا برائی ہے؟ نیز حضرت ذوالقرنین کا قول نقل فرماتا ہے تم لوگ میری مدد کرو اپنی قوت سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ نیز قرآن کریم فرمایا یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ غرض کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام ہے انصار، جس کے معنی ہے مددگار۔ اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہو تو یہ نام ہی مشرکانہ ہوا، حالانکہ انہیں یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، اور قرآن کریم نے بھی ان کو اسی لقب سے یاد فرمایا۔
عیسائیوں کو قرآن کریم نے نصارہ کے نام سے یاد فرمایا، اس کے معنی بھی مددگار ہیں۔ اگر وہ احادیث اور فقہی عبارتیں جمع کی جائیں تو جن میں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے تو اس کے لیے دفتر درکار ہیں۔ نیز خود یہ بے ادب لوگ اپنی ہزارہا مصیبتوں میں پولیس، کچہری، حکومت، ڈاکخانہ وغیرہ سے مدد لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی مسلمان نہ رہا۔ ان کے مدرسے مسلمانوں ہی کی مدد سے چل رہے ہیں۔ نیز انسان پیدائش سے قبر تک بندوں کا محتاج ہے۔ دائی کی مدد سے پیدا ہوا، ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی، طبیب کی مدد سے شفا پائی، مالداروں کی مدد سے زندگی گزاری، استاد پیر کی مدد سے ایمان ملا، قرابت داروں کی مدد سے نزا کے وقت کلمہ نصیب ہوا، مسلمان بھائیوں کی مدد سے غسل و کفن دفن نصیب ہوا، پھر مسلمانوں کی مدد سے قبر میں ثواب پہنچتا رہا۔ اب کوئی کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ غیر خدا سے مدد لینا شرک ہے؟ جہاں مدد کو خدا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے وہ حقیقی مدد ہے، اور جہاں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے وہاں بالواسطہ ہے۔ لہٰذا تمام آیتیں اور احادیث مطابق ہو گئیں۔ قرآن شریف سمجھنے کے لیے ایمان کا نور اور حجازی کارخانے کی اینک چاہیے۔ بے ادبوں کی اینک رہی سہی بھی پھوڑ دے گی۔ دوسرا اعتراض، زندوں سے مدد مانگنا تو جائز ہے مگر مرے ہوئے سے مدد لینا شرک ہے۔ جواب، اس آیت میں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، جیسے کہ ایاک نعبد میں عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا کہ خدا کے سوا نہ زندہ کی عبادت جائز ہے نہ مردہ کی، اس طرح ایاک نستعین میں بھی ہونا چاہیے۔ جواب، مدد لینا دو طرح پر ہے، جسم سے اور روح سے۔ کسی سے کہنا پانی پلا دو، روٹی پکا دو وغیرہ، یہ جسم کی مدد ہے، اور کسی اللہ والے سے عرض کرنا کہ ہماری بگڑی بنا دو، بارگاہ الہی میں عرض کر کے بچہ دلا دو، ہمیں جنت دے دو، جیسے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے۔ دوزخ سے بچا لو، حق سے ملا دو، یہ سب روحانی مددیں ہیں۔ مرنے سے صرف بعض لوگوں کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، روح کی طاقتیں تو بڑھ جاتی ہیں۔ میت قبر میں سے اوپر کے سارے حالات دیکھتی ہے اور ہلکی سی آوازیں بھی سنتی ہے، تو جو روح اپنی زندگی میں روحانی امداد کر سکتی ہے بعد وفات بدرجہ اول مدد کر سکے گی۔ نیز دیکھو، شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کی مدد کی کہ 50 نمازوں کی 5 کرا دیں۔ یہ مدد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قریباً 3000 سال بعد کی، اور اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مدد سے کافر مومن بنتے ہیں۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات کی مدد سے بنی اسرائیل نے جالوت پر فتح پائی۔ رب فرماتا ہے، باقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ حضور کے لباس و بال دھو کر شفا کے لیے پیتے تھے اور حضور کی مدد سے شفا پاتے تھے۔ بے ادبوں کے بزرگوں اور عام اولیاء اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ مددیں مانگی ہیں اور مدد مانگنے کو جائز رکھا ہے۔ آریوں کا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کسی بندے کی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ رب کی کتاب ہوتی تو بتاؤ رب تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے اور کس سے مدد مانگتا ہے؟ جواب، اس کا جواب بہت تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ایک بار بابا خلیل داس بنارسی سے ایک آریہ نے یہی اعتراض کیا تھا، انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے عرض کر چکے ہیں، اور فرمایا کہ اگر کہیں وید سے ثابت کر دو کہ یہ وید اللہ کا کلام ہے تو تم کو 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا، بلکہ وید میں تو اللہ کا کوئی ذاتی نام بھی نہیں آیا۔ اوم، بھگوان، پرماتما، سرو شکتی مان وغیرہ اس کے صفتی نام رکھ لیے گئے ہیں، بلکہ اوم تو گانے کا سر ہے جس کو آریوں نے خدا کا نام سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف فرمایا، تنزیل من رب العالمین، یعنی قرآن خدا کی طرف سے اترا،
آؤ میں تم کو دکھاؤں کہ وید بنانے والا کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے یجروید کا ایک منتر پڑھا جس کا ترجمہ یہ بتایا کہ اے بھگوان، میں اس منتر کا بنانے والا ہوں، میرا نام گوتم ہے اور تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کام کو پورا کروں۔ دیکھو وید یہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس پر وہ آریہ خاموش ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔